تو پچھلے 2-3 مہینے میں جیسے فرحان غنی والا واقعہ ہوا، اس کے علاوہ ایک جو ہے ایس بی سی اے کے ایک سربراہ کو لگایا گیا، ڈی جی کو، وہ بھی ہٹا دیا گیا. پھر ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے ابھی. تو یہ ٹگ آف وار ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو اور سینٹرل گورنمنٹ کی مدد سے کوئی ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ کچھ گورننس بہتر کی جائے سندھ میں. لیکن پیپلز پارٹی شاید اپنی وہ پرانی اس پہ وہ شاید اس مداخلت کو برداشت نہیں کرتی. چاہے وہ کہتے ہیں کہ کراچی ہو یا سندھ ہو، وہ جو بھی اس کا حال ہے وہ اس پہ فخر کرتے ہیں. وہ اس کو مانتے بھی نہیں ہیں کہ سندھ میں جو ہے گورننس اچھی نہیں ہے، یا کراچی کی سڑکیں اچھی نہیں ہیں، یا انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے، یا دیگر عوامی سہولیات کا فقدان ہے. تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا، ہم کافی بہتری ہوئی. ایوان صدر کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی، اس میں تو یہ کہا گیا کہ علاقائی صورتحال، ملکی اندرونی معاملات، سیکیورٹی کی صورتحال پر صدر کو بریف کیا گیا، باہمی درجہ، اور دونوں پارٹیوں پی 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 اور نون لیگ کے درمیان تعاون کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. یہ تو ایک اس کی کوئی تفصیلات نہیں کہ اس میں کیا چیزیں طے ہوئی کیا. لیکن ایک ڈیولپمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ اسی دن 8 اکتوبر کو ایک ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں کراچی میں، اے سی سی اینٹی کرپشن سرکل ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد علی ابرو، ان کا تبادلہ اسلام آباد کر دیا گیا اچانک سے. صدر آصف علی زرداری کچھ ان کو پرسنل لے گئے ہیں اس معاملے کو، اور وہ ذاتی طور پہ ان کو یہ نشانہ عبرت بنانے چاہتے ہیں کہ دیکھو تم نے میرے خلاف کرپشن کا کیس بنایا تھا، میں تمہیں تمہاری نوکری نہیں چلنے دوں گا. تو بنیادی طور پہ وہ ذاتی طور پہ اس کو وہ نشانہ عبرت بنا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ہفتے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اچانک اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اور دونوں طرف سے بیان بازی ہو رہی تھی. مریم نواز کی طرف سے سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. اسی طرح سندھ حکومت پیپلز پارٹی سے وابستہ وزراء جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. اس دوران پچھلے ہفتے آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ نواب شاہ آئے، اور بتایا جا رہا تھا کہ وہ ناراض ہو کر آئے، اور ان کو منانے کے لیے پھر ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، اور اسی طرح وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ان کو منانے آئے. اور اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ بہت ساری خبریں اس دوران جو ہے وہ بڑی خبریں آئی، اس وجہ سے اس کی جو ہے وہ معلومات سامنے نہیں آ سکی. آج ہم اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی عادل جواد. عادل صاحب، یہ اب ملاقات بڑی گرما گرمی کے ماحول میں ہوئی تھی. اس سے پہلے بڑا دونوں طرف سے گرما گرمی تھی، پھر ملاقات ہوئی، اور اچانک کچھ چیزیں ایسے لگ رہا ہے کہ ٹھنڈی ہو گئی ہیں. کچھ چیزیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، لیکن آپ اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا کہ یہ 8 تاریخ کو یہ ملاقات ہوئی، جس میں وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نون لیگ کی طرف سے تھے، اور اسپیکر ایاز صادق تھے، اور محسن نقوی جو کہ آپ اسے نیوٹرل کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تھے، اور پریزیڈنٹ زرداری تھے. اب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ شروع ہوا تھا یہ معاملہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لے کر کے. پنجاب میں جو متاثرہ سیلاب زدگان ہیں ان کو اس کے تحت پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت انہیں جو بھی امداد دی جا رہی ہے. جبکہ مریم نواز نے اس سے اختلاف کیا تھا، اور نہ صرف اختلاف کیا تھا بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ سندھ میں جو گورننس کی صورتحال ہے اس کو دیکھ کے ہم پیپلز پارٹی کے موقف پہ نہیں چل سکتے، پیپلز پارٹی کی باتیں نہیں جا سکتے. اور پھر ایک ٹگ آف وار، ایک دوسروں طرف سے بیانات شروع ہوئے، بالکل ایک دوسرے کو کرٹیسائز کیا گیا. خاص طور پہ سندھ، کراچی اور لاہور کا موازنہ کیا گیا اس کی ترقی کا. اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی جب سے یہ کولیشن گورنمنٹ آئی ہے، پیپلز پارٹی کا بڑا اہم کردار ہے نون لیگ کی سینٹرل گورنمنٹ بنانے میں، لیکن پیپلز پارٹی کو سینٹرل گورنمنٹ میں کوئی وزارت نہیں دی گئی. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لی نہیں ہے. نہیں، میرے خیال میں دی نہیں گئی. اچھا. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو یا تو کوئی ارریلیونٹ وزارتیں دے رہے تھے جس وجہ سے انہوں نے منع کیا. کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو ایک عوامی تاثر ہے اور ایک جو سندھ کی کارکردگی ہے، اس کے بعد کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ پہ بڑا دباؤ تھا کہ انہیں پرفارمنس دینی تھی، انہیں اقتصادی طور پہ پرفارمنس دینی تھی، انہیں گورننس میں پرفارمنس دینی تھی. اور وہ پی ٹی آئی کو جس طرح بھی انہوں نے مائنس کر کے، اور پی ٹی آئی الیکشن کو جس طرح بھی ٹلٹ کر کے وہ ایک سینٹرل گورنمنٹ انہوں نے بنائی سپریم کورٹ کی مدد سے، وہ گورنمنٹ کو وہ چاہتے تھے کہ وہ کامیابی حاصل کرے. اور پیپلز پارٹی کو رام کرنے کے لیے اسی لیے انہوں نے ایک صدر کا عہدہ انہیں دے دیا، کے پی کے گورنر کا دے دیا،
بلوچستان کی گورنمنٹ دے دی، لیکن وہ بلوچستان کی گورنمنٹ بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو کسی کی بھی ہو، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نیوٹرل ہوتی ہے. وہ نیوٹرل ہی ہوتی ہے. تو اس سینیریو میں یہ بڑی جب یہ ٹگ آف وار شروع ہوئی تو یہ بڑا پہلی بار ایسا ہوا کہ پنجاب کی جانب سے ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ نے سندھ کو نشانہ بو کیا، اس کی پرفارمنس کو، اس کی پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا. پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ اس کو ایک طرف تو سیاسی پنڈت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نورا کشتی ہے، پی ٹی آئی کا جو احتجاج اور پی ٹی آئی کی جو احتجاجی سیاست ہے پچھلے 4 سال سے تقریباً ظاہر کے عدم اعتماد کے بعد جاری ہے، اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. تو شاید یہ بھی وجہ ہو، لیکن کچھ چیزیں ہمیں سندھ میں دیکھنے کو ملیں کہ پچھلے 6-8 مہینے میں سندھ میں دوبارہ سے جو پیپلز پارٹی کے جو لگائے ہوئے جو سرکاری افسران تھے، کبھی وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، کبھی ڈی سیز ہٹا دیے جاتے ہیں، کبھی عام پولیس افسران، پھر کبھی وہ لگا دیے جاتے ہیں. تو پچھلے 2-3 مہینے میں جیسے فرحان غنی والا واقعہ ہوا، اس کے علاوہ ایک جو ہے ایس بی سی اے کے ایک وہ سربراہ کو لگایا گیا، ڈی جی کو، وہ بھی ہٹا دیا گیا. پھر ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے ابھی. تو یہ ٹگ آف وار ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو اور سینٹرل گورنمنٹ کی مدد سے کوئی ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ کوئی گورننس بہتر کی جائے سندھ میں. لیکن پیپلز پارٹی شاید اپنی وہ پرانی اس پہ وہ شاید اس مداخلت کو برداشت نہیں کرتی، چاہے وہ کہتے ہیں کہ کراچی ہو یا سندھ ہو، وہ جو بھی اس کا حال ہے وہ اس پہ فخر کرتے ہیں، وہ اس کو مانتے بھی نہیں ہیں کہ سندھ میں جو ہے گورننس اچھی نہیں ہے، یا کراچی کی سڑکیں اچھی نہیں ہیں، یا انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے، یا دیگر عوامی سہولیات کا فقدان ہے. تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا، ہم کافی بہتری لے ہیں. تو یہ جو ملاقات تھی، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں، اور اس سے پہلے جو کمیٹیز بنائی گئی تھیں نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کے لیے، وہ سب کمیٹیز ختم کر دی گئی. اچھا، اس ملاقات کے بعد ختم کر دی. اس سے پہلے اچھا ختم کر دی گئی، اور تمام مذاکرات کا اختیار پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو دے دیا گیا. اچھا. اس کے بعد جو ہے یہ محسن نقوی نے میرے خیال ہے اس میں برج طے کیا، اور انہوں نے بٹھایا دونوں، ادھر سے ساکھدار اور ایاز صادق، اور ادھر سے پریزیڈنٹ موجود تھے، اور محسن نقوی ظاہر بیچ میں. اس کے بعد جو ایک بڑی انٹرسٹنگ اور کیا چیزیں طے ہوئیں، کیونکہ ایوان صدر کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی اس میں تو یہ کہا گیا کہ علاقائی صورتحال، ملکی اندرونی معاملات، سیکیورٹی کی صورتحال پہ صدر کو بریف کیا گیا، باہمی درجہ، اور دونوں پارٹیوں پی 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 اور نون لیگ کے درمیان تعاون کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. یہ تو ایک اس کی کوئی تفصیلات نہیں آئیں گی اس میں کیا چیزیں طے ہوئی گیا. لیکن ایک ڈیولپمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ اسی دن 8 اکتوبر کو ایک ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں کراچی میں، اے سی سی اینٹی کرپشن سرکل ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد علی ابرو، اچھا. ان کا تبادلہ اسلام آباد کر دیا گیا اچانک سے. اچھا، اب محمد علی ابھی کون ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے. اب یہ جب اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے 2016-17 میں، جب پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف ایک جعلی اکاؤنٹس کا کیس بنا، وینا کیسے، جس میں ٹھیلے والے کے پیسے نکل آئے، فلانے کے کربو اربو نکل آئے، اس کی ایک بہت بڑی یہ انویسٹیگیشن آفیسر تھے اس کیس کے، یہ ابرو صاحب اسٹیٹ بینک سرکل میں اس وقت تعینات تھے ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پہ. اور یہ انہوں نے جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن شروع کی، اور یہ کسی حد تک انہوں نے اس کیس میں اتنے شواہد جمع کیے کہ سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو لے لیا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ جب ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو لیا، سپریم کورٹ جب سو موٹو لیتی ہے تو پیچھے کیا کیا عوامل ہوتے ہیں. بہرحال جو بھی عوامل تھے وہ لیا. سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو، ڈی جی ایف آئی اے کو بشیر میمن تھے، جو کہ اگین پیپلز پارٹی کے مخالف افسر سمجھے جاتے ہیں، اب تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو انہیں جو ہے سپریم کورٹ نے یہ اختیار دیا کوئی ایک جوائنٹ جے آئی ٹی بنائی، جوائنٹ، جس میں ایس سی سی پی، ایف بی آر، نیب، ایف آئی اے اور دیگر قانون نافذ اور مالیاتی اداروں کے نمائندے اس جے آئی ٹی میں شامل تھے، جس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگ بھی شامل تھے. اس کے باقاعدہ آفیشل اس جے آئی ٹی میں شامل تھے.
اس جی آئی ٹی کا 10 کروڑ روپے کا بجٹ بھی منظور کیا گیا اور اس نے اپنی کوئی 35-36 جلدوں پر مشتمل ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی، اور اس رپورٹ کی روشنی میں پھر بشیر میمن صاحب نے سپریم کورٹ میں مختلف اختیار کیا کہ جی ہم ایف آئی اے کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے کرپشن کے کیسز کو ان کی انویسٹیگیشن کرے اور انہیں ان کے کیسز بنا کے عدالتوں میں پیش کرے، تو وہ سارے ریفرنسز جو ہے وہ نیب کو ٹرانسفر کر دیے گئے۔ اچھا لیکن چونکہ وہ جو مرکزی کیس تھا جس میں اربوں روپے کی کرپشن تھی، جس میں خاص طور پہ انور مجید اور ان کا گروپ، ان کا اے جی مجید ان کے بیٹے، اور یہ جو اومنی گروپ ہے اس کو مین ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور اس سے جڑے ہوئے پھر اس میں آصف زرداری اور فریال تارپور صاحبہ اور یہ سب بھی نامینیٹ تھے اس کیس میں، جس میں بعد میں زرداری صاحب گرفتار بھی ہوئے، پہلے فریال تارپور گرفتار ہوئے پھر زرداری صاحب گرفتار۔ تو محمد علی ابڑو جو اس کے مرکزی انویسٹیگیشن آفیسر تھے ایف آئی اے کے، ان کا بھی جب وہ کیسز وہاں بھیجے گئے نیب میں، تو ان کو بھی ڈیپوٹیشن پہ نیب بھیج دیے گئے، کیونکہ یہ سارے کیسز اور انہوں نے ہی وہ اس کیس کے یہ انویسٹیگیشن آفیسر تھے نیب میں بھی، جس میں زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا اور فریال تارپور صاحبہ کو، اور زرداری صاحب تقریباً کوئی 2 مہینے ان کی کسٹڈی میں بھی رہے بعد میں جیل جانے سے پہلے۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جس میں محمد علی ابڑو، اچھا اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آ گئی، تو یہ کیسز جو ہے ہالٹ ہو گئے، نیب میں جو ریفرنسز داخل ہوئے تھے انہیں بھی روک دیا گیا، ان کو بھی ہالٹ ہو گئے، اور اس وقت جو ہے محمد علی ابڑو اس وقت تک ایف آئی اے میں واپس آ چکے تھے، اے سی سی میں تھے، وہ اینٹی کرپشن سرکل کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، تو سب سے پہلے تو ان کا تبادلہ کیا گیا کوئٹہ، انہیں کوئٹہ بھیج دیا گیا، جو کہ پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ پہ بھیجے گئے، کیونکہ پیپلز پارٹی ان سے خوش نہیں تھی، اور وہ جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ ابتدا میں پیپلز پارٹی نے انہیں بے تحاشا پیسوں کی آفر کی، بے تحاشا انہیں بلینک چیک تک دیا گیا کہ آپ اس کیس میں اپنی انویسٹیگیشن نہ کریں، آپ اس کیس سے الگ ہو لیں، اچھا کیونکہ وہ ایک بڑے برائٹ آفیسر ہیں، بڑے پڑھے لکھے انہوں نے، اور وہ انویسٹیگیشن کو سمجھتے ہیں ون آف دا بیسٹ آفیسرز ان ایف آئی اے، ان کو انویسٹیگیشن آتی ہے، اور جو اس مطلب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ بہت زیادہ بالکل ہی صاف شفاف دودھوں میں دھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ نسبتاً کافی بہتر افسر سمجھے جاتے ہیں جن کے کوئی اس طرح کا کرپشن اسکینڈل کبھی سامنے نہیں آیا، اور ہمیشہ وہ ایک اچھی انویسٹیگیشن کر کے اچھے کیسز بنانے کی شہرت رکھتے ہیں۔ تو انہیں کوئٹہ بھیج دیا گیا، وہ پھر اس 3 سالوں تک 1-2 بار ان کا پھر کراچی ٹرانسفر ہوا، اور جیسے ہی ان کا کراچی ٹرانسفر ہوتا تھا انہیں کوئی خاص پوسٹنگ بھی نہیں ملتی تھی، وہ پھر دوبارہ سے پیپلز پارٹی کی طرف سے اعتراض آتا تھا سر، اور ان کو واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ اگست میں تقریباً 6 اگست کو محمد علی ابڑو کا دوبارہ سے اسلام آباد سی ٹی ڈبلیو کاؤنٹر ٹیررزم ونگ سے، جو کہ ایک مطلب غیر عام سی پوسٹ ہے، اس سے اٹھا کے انہیں کراچی میں اینٹی کرپشن سرکل کا ہیڈ لگایا گیا، اور اس بار وہ 2 مہینے تک سروائیو کیے، انہوں نے 2 مہینے کے دوران کچھ اچھے حوالہ ہنڈی کے کیسز بھی بنائے، جس میں 1-2 پیپلز پارٹی کے جو حمایتی کچھ ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما، ان کی سفارشیں بھی نہیں سنی، اور بلاول ہاؤس خاصا ناخوش تھا ان کے یہاں لگانے سے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میری جو بیک گراؤنڈ میں بات ہوئی کہ نہ صرف محمد علی ابڑو کو وہ نہیں ایف آئی اے کراچی میں دیکھنے چاہتی ہے پیپلز پارٹی، بلکہ صدر آصف علی زرداری کچھ ان کو پرسنل لے گئے ہیں اس معاملے کو، اور وہ ذاتی طور پہ ان کو یہ نشانہ عبرت بنانے چاہتے ہیں کہ دیکھو تم نے میرے خلاف کرپشن کا کیس بنایا تھا، میں تمہاری نوکری نہیں چلنے دوں گا۔ تو بنیادی طور پہ وہ ذاتی طور پہ اس کو وہ نشانہ عبرت بنا رہے ہیں، اور سندھ کے دیگر افسران کی طرح آپ دیکھیں سندھ میں کوئی پولیس افسر یا تو ان پیپلز پارٹی کے خلاف جاتا نہیں ہے، یا وہ سندھ میں رہتا نہیں ہے۔ ماضی میں بشیر میمن جو سابق ڈی جی تھے وہ مثال ہیں، ڈاکٹر رضوان ایک ایس ایس پی ہیں جنہوں نے شکارپور میں بھی پریس اور پیپلز پارٹی کی خامیوں کو اجاگر کیا، ان کے کچے کے ڈاکوؤں کے معاملے میں بھی سامنے لائے، یہاں پہ کراچی میں انہوں نے سعید غنی اور ان کے بھائی پہ الزام لگایا کہ وہ اس پہ ایک رپورٹ جاری کی، تو وہ بھی اب پنجاب میں گزشتہ طویل عرصے سے۔ تو سندھ میں وہی افسر رہ سکتا ہے جو پیپلز پارٹی کے آگے سر تسلیم خم کرے گا، کوئی انڈیپینڈنٹ افسر نہیں رہ سکتا۔ تو ابڑو کو وہ اسی طرح محمد علی ابڑو کو بھی وہی بنانا چاہتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ جب وہ ان کا ٹرانسفر ہوا 6 اگست کو، تو میں ان سے ملاقات کے لیے گیا،
تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب یہ کیا آپ دوبارہ کتنے دن کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کتنے دن کے لیے آئے ہیں، لیکن مجھے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اب آپ کو ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا، اب آپ کراچی میں ہی رہیں گے. اچھا. اور مجھے کچھ ٹاسک دیے گئے ہیں اسپیشل، جس پہ میں وہ کام کر رہا ہوں، اور بڑی کچھ اہم انویسٹیگیشنز دی گئی ہیں جس پہ میں کام کر رہا ہوں اپنے روٹین کے کام کے علاوہ. لیکن 8 تاریخ کو ملاقات ہوتی ہے صدر کی، اور 8 تاریخ کو ہی DGFIA نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں محمد علی ابلو کو دوبارہ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اور وہی CTW میں کاؤنٹر ٹیررزم. تو آپ دیکھیں گے یہ ہمارے ملک کے اتنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے اتنی بڑی پارٹیوں کے سربراہ ہیں، اتنا بڑا سسٹم ہے، لیکن ان کی سوچ کیا ہے؟ یہ کیا انہوں نے مانگا ہوگا؟ اسی طرح کی کچھ چیزیں مانگی ہوں کہ یہ افسر کو لگا دو، اس کو ہٹا دو، اس کو کر دو. یہ ہے ان کا کردار. اصل میں مافیا کے جو کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ وہ بڑے حساس ہوتے ہیں ان چیزوں میں. اور پاکستان میں کراچی میں خاص طور پہ سندھ میں یا تو سسٹم کرپشن کا ایک سسٹم ہے، پھر ایک مافیا ہے. اس میں تو کوئی بھی خلاف جائے گا، اس کو تو عبرت کا نشان بنانا ہے. اچھا، اس دوران جو ہے وہ ایک محمد علی شاہ صاحب کی تعیناتی ہوئی ہے، آس پاس ہوئی ہے اس ملاقات سے، لیکن اس کی تعیناتی سے بھی جو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سسٹم پر ہاتھ ڈالنے والی کوششیں تھی شاید وہ ٹھنڈی ہو رہی ہے. کیونکہ محمد علی شاہ جو ہے ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ سسٹم کے بڑے مضبوط بن رہے ہیں، اور ان کو اسپیشل سیکرٹری بنایا گیا ہے لوکل گورنمنٹ میں. جی وہ ناصر حسین شاہ کو اصل میں جو بلدیات کا منسٹر بنایا گیا ہے، کہ وہ ناصر حسین شاہ جو بنیادی طور پر یہ ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. ہاں، اس سے پہلے DC بھی رہے ہیں، بلاول ہاؤس کے بھی کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں. ان کا جو ہے تعلق رہا ہے، ان کے اوپر ماضی میں بھی الزامات لگتے رہے ہیں کہ یہ DC ملیر رہے ہیں میرے خیال میں، ساؤتھ بھی رہے ہیں، ملیر بھی رہے ہیں، مختلف ویسٹ بھی رہے ہیں. 2-3 ڈسٹرکٹس میں کراچی میں رہے ہیں DC. اور یہ ان کا یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں بڑی لینڈ گریبنگ اور اس طرح کی جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضے اور پھر قبضے خالی کرانا، اس طرح کی چیزوں میں یہ کافی زیادہ انوالو ہیں، اور ان کا نام اس حوالے سے بڑا متنازع سمجھا جاتا ہے. اب ان کا دوبارہ سے اسپیشل سیکرٹری لگنا، یعنی لیکن یہ ناصر حسین شاہ کے سنا جاتا ہے کہ ان کے بڑے قریبی آدمی ہیں، اور انہوں نے ان کو لگایا ہے کہ کنٹروورشل فگر ہے. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، وہ سندھ میں جیسے انہیں کوئی سینٹرل میں کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں، ظاہر پیپلز پارٹی کے بغیر جو ہے وہ انہیں سینٹرل گورنمنٹ نہیں چلا سکتے ابھی اس وقت. وہ پہلے ہی PTI کو ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں. آج PTI کے نئے وزیر اعلیٰ نے باوجود اس کے کہ گورنر نے استعفیٰ منظور نہیں کیا، انہوں نے الیکٹ بھی کر دیا ہے KP سنگھی نے. پیپلز پارٹی کی ایک بار پھر ضرورت بڑھ رہی ہے، پھر ضرورت بڑھ گئی ہے اس سینیریو میں. سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں پہ شاید پیپلز پارٹی کی کمپیریٹیولی کم مقبولیت ہے دیہی علاقوں میں. شہری علاقوں میں تو پیپلز پارٹی یہاں پہ بھی کراچی اور حیدر آباد وغیرہ میں کافی مضبوط ہے، لیکن عوامی سطح پر آرگنائزیشنل تو ظاہر ہے پیپلز PTI کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، لیکن دیہی علاقوں میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت ہے. ابھی بھی انہوں نے ووٹ دیے. یہ ڈبیٹیبل ہے کہ ظاہر ہے وہ کس طریقے سے کیا وڈیرے جاگیردار صاحب اس میں آ گئے ہیں، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن بہرحال کمپیریٹیولی PTI کی کم مقبولیت ہے پنجاب اور KP کے مقابلے میں سندھ. تو مطلب پیپلز پارٹی یا کراچی میں یا سندھ میں سسٹم کے خلاف کام کرنے میں یا کوئی کارروائی ان کے خلاف ہو، اس کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا، اور آپ کو بھی اس کا انتظار کرنا پڑے گا. اللہ کرے کہ یہاں کرپشن کے خلاف کچھ ہو، تاکہ جو ہے کراچی سندھ کے حالات، لوگوں کی حالت زندگی کچھ بہتر ہو. اپنا خیال رکھیے. اللہ